کیا آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آزمائش آ رہی ہے؟ آپ دعا بھی کرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے۔ کبھی دل میں یہ سوال ضرور آتا ہوگا کہ یا اللہ، آخر میری آزمائش کب ختم ہوگی؟ کیا میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا تیری مدد میرے قریب ہے یا ابھی مجھے مزید انتظار کرنا ہوگا؟ اگر آج آپ کے دل میں بھی یہی سوال ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آج آپ کو یہاں کسی اتفاق سے نہیں بلکہ ایک امید دینے کے لیے پہنچایا ہو۔ آج ہم ایسی 5 اہم نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جو اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے قریب ہے اور وہ آپ کی زندگی میں آسانی کے دروازے کھولنے والا ہے۔ لیکن ایک بات شروع میں ہی یاد رکھیں، یہ نشانیاں کوئی قطعی فیصلہ یا غیب کی خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب، کیسے اور کس وقت اپنے بندے پر فضل فرمائے۔ البتہ قرآن اور سنت کی روشنی میں بعض کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں امید پیدا کرتی ہیں اور اسے اپنے رب سے مزید قریب کر دیتی ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نشانی اس وقت آپ کی زندگی میں موجود ہو مگر آپ نے کبھی اس پر غور ہی نہ کیا ہو۔ پہلی نشانی، دل میں بے وجہ سکون اترنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے پر خاص رحمت فرماتا ہے تو ضروری نہیں کہ سب سے پہلے حالات بدلیں، بلکہ اکثر وہ سب سے پہلے دل کو بدل دیتا ہے۔ سوچئے، بیماری ابھی بھی موجود ہے، قرض ابھی بھی باقی ہے، روزگار کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا، گھر کے حالات بھی ویسے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود اچانک دل پہلے جیسا بے چین نہیں رہتا۔ پہلے ہر چھوٹی بات پر گھبراہٹ ہوتی تھی، راتیں فکر میں گزرتی تھی، ہر آنے والا دن ایک نئی پریشانی لے کر آتا تھا، لیکن اب بغیر کسی ظاہری وجہ کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دل سے کہہ رہا ہو، فکر نہ کرو، تمہارا رب تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ سکون دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، نہ یہ شہرت سے ملتا ہے، نہ لوگوں کی تعریف سے، اور نہ ہی دنیا کی آسائشوں سے۔ یہ وہ سکون ہے جو صرف اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے اپنے بندوں کے دلوں میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں اور ان دنوں آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں آپ کے دل میں زیادہ صبر، زیادہ اطمینان اور اللہ تعالیٰ پر زیادہ بھروسہ پیدا ہو رہا ہے، تو اس نعمت کی قدر کیجیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مضبوط بنا رہا ہو تاکہ جب آسانی آئے تو آپ اس نعمت کی حقیقی قدر کر سکیں۔ اس لیے نماز کو مضبوطی سے تھامیں، دعا کو کبھی نہ چھوڑیں اور استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ آسانی کا فیصلہ فرماتا ہے تو وہ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ دوسری نشانی، دعا میں دل لگنے لگتا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان صرف زبان سے دعا نہیں کرتا بلکہ اس کا پورا دل دعا بن جاتا ہے۔ پہلے شاید دعا صرف ایک معمول تھی، لیکن اب ہر سجدہ لمبا ہونے لگتا ہے، ہر دعا میں آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں، دل چاہتا ہے کہ بس اپنے رب سے باتیں کرتا رہوں۔ اب انسان لوگوں سے کم اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے دل کی بات کہنے لگتا ہے۔ وہ اپنے غم، اپنی تنہائی، اپنے خوف، اپنی ناکامیاں، سب کچھ اپنے رب کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور یہی تو بندگی کی سب سے خوبصورت کیفیت ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جب دعا زیادہ ہونے لگے تو شاید اس کا مطلب ہے کہ میری مشکلات بڑھ گئی ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس رب نے آپ کو بار بار دعا مانگنے کی توفیق دی ہے، وہی رب دعا قبول کرنے پر بھی قادر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا ہی عبادت ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دعا صرف اپنی ضرورت مانگنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے خوبصورت ذریعہ بھی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ
کہ ان دنوں آپ کا دل بار بار دعا کی طرف مائل ہو رہا ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا شوق پڑ رہا ہے، اور ہر پریشانی میں سب سے پہلے ہاتھ اسی کے حضور اٹھتے ہیں، تو اس کیفیت کو معمولی نہ سمجھیں۔ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہو جو آپ کے اپنے مزید قریب کر رہی ہو، لیکن ابھی سب سے اہم نشانی باقی ہے، ایک ایسی نشانی جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کی علامت بن سکتی ہے۔ تیسری نشانی عبادت بوجھ نہیں، سکون محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اپنے بندے کے دل کو اپنی عبادت کی طرف موڑ دے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر شخص عبادت نہیں کر سکتا، بلکہ عبادت کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، پہلے نماز پڑھنے میں سستی محسوس ہوتی تھی، قرآن کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکلتا تھا، استغفار صرف کبھی کبھار زبان پر آتا تھا، لیکن اب دل خود بخود مسجد، نماز، قرآن اور ذکر کی طرف کھنچنے لگتا ہے۔ اب نماز صرف ایک فرض نہیں لگتی، بلکہ دل کا سکون بننے لگتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دل نرم ہونے لگتا ہے، استغفار کرتے ہوئے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ یہ تبدیلی اچانک نہیں آتی، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے پر خیر کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق اپنی رب سے مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان دنوں نماز میں خشوع پہلے سے زیادہ محسوس ہوتا ہے، قرآن سن کر دل بھر آتا ہے، استغفار زبان پر خود بخود جاری رہتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی خواہش بڑھ رہی ہے، تو اس کیفیت کو سنبھال کر رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہی وہ راستہ ہو جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی بدلنے والا ہو۔ یاد رکھو، جب بندہ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے بے شمار دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ چوتھی نشانی، مایوسی کی جگہ امید جنم لینے لگتی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ وہ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارے حالات کبھی نہیں بدلیں گے، تمہاری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر فضل فرماتا ہے تو وہ انہی وسوسوں کی جگہ امید پیدا کر دیتا ہے۔ اچانک دل کہنے لگتا ہے، میرا رب ضرور میرے لیے کوئی بہتر فیصلہ کرے گا، اگر آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی ضرور ہوگی، اللہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ امید صرف ایک احساس نہیں ہوتی، یہ ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت صرف گناہوں کی معافی کی امید نہیں دیتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت پر کامل بھروسہ بھی سکھاتی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں اب آپ کے دل میں امید بڑھ رہی ہے، آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں، اور آپ کو یقین ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ضرور بہترین فیصلہ فرمائے گا، تو اس امید کو کبھی کمزور نہ ہونے دینا، کیونکہ بہت مرتبہ آسانی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو مضبوط بناتا ہے، تاکہ وہ نعمت ملنے کے بعد بھی اپنے رب کا شکر گزار رہے۔ اور یاد رکھو، کئی مرتبہ آزمائش ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ انسان کے دل کو سکون دے دیتا ہے، تاکہ وہ ٹوٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہو جائے۔